وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں سورۃ الملک کی تفسیر شروع کی تھی اور ہم نے پڑھا تھا، ہم نے ذکر کیا تھا کہ سورۃ الملک یہ وہ عظیم سورت ہے کہ جس کی 30 آیتیں ہیں، اور یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی قیامت کے دن، اور اس وقت تک سفارش کرے گی جب تک یہ انہیں قیامت کے دن اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچا نہ لے۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا حدیث مبارکہ کے حوالے سے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو، ہر روز رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ شخص قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ سورۃ الملک ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ عذاب قبر سے اپنے پڑھنے والے کو بچانے والی ہے یہ عظیم سورت۔ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنی شان، اپنی عظمت بیان کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا، اللہ نے زندگی موت کو اس لیے بنایا، اس لیے انہیں تخلیق کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو آزمائے کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی قدرت اور اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وہ شان، وہ ذات ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا، کہ جنہوں نے 7 آسمان تہ در تہ بنائے، اوپر تلے بنائے۔ ایک آسمان ہی کتنا بڑا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ پوری کی پوری کائنات، جتنی بھی یہ کائنات وسیع ہے، یہ ساری کی ساری پہلے آسمان کے نیچے ہے، پہلے آسمان کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ اور یہ کائنات کتنی وسیع ہے، ہمارا سولر سسٹم جس کا ایک سیارہ یہ زمین ہے، اس جیسے اربوں کھربوں ستارے، اس جیسے اربوں کھربوں سسٹم اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اور یہ جو اربوں کھربوں ستارے سورج کی طرح کے ایسے ایسے ستارے بھی ہیں جو سورج سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ستارے یہ ایک کہکشاں جس کو ہم ملکی وے کہتے ہیں، جو ہماری کہکشاں کا نام ہے، یہ ایک کہکشاں کے اندر اربوں کھربوں ستارے ہیں سورج کی طرح کے، اربوں کھربوں سسٹم ہیں سولر سسٹم کی طرح۔ اور یہ جو گلیکسیز ہیں، ان گلیکسیز کی تعداد اربوں کھربوں ہے۔ ہمارا ذہن، ہمارا حساب کتاب، کمپیوٹر، کیلکولیٹر، سب کچھ جو ہے وہ ہمارا حساب کتاب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، وہاں ہمارا ذہن نہیں جا سکتا، ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، اور یہ جتنی کی جتنی کائنات وسیع ہے اور جتنی یہ مزید پھیلتی جا رہی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو طاقت کے ساتھ بنایا ہے، قوت کے ساتھ بنایا ہے، اور ہم اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں، ہم اسے مزید اس میں وسعت کرتے جا رہے ہیں۔ کہ جس زمین میں ہم چلتے پھرتے ہیں، اللہ نے جس زمین کو ہمارے لیے جائے قرار بنایا ہے، یہ زمین سکڑتی جا رہی ہے،
اور یہ کائنات جس کے اندر ہم ہیں یہ کائنات وسیع سے وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کائنات جو بھی اب تک ڈسکور کی ہے ہم نے انسانوں نے، یا جو آئندہ قیامت تک ڈسکور کریں گے، وہ ساری کے ساری پہلے آسمان کے تحت ہیں، اور دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ہر اوپر کا آسمان نچلے آسمان سے بڑا ہے اور اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ 7 آسمان ہیں اوپر تلے، اور یہ 7 آسمان اس طرح نہیں ہیں کہ ایک ہی چیز ہو، اس کی 7 پرتیں ہوں۔ یہ 7 آسمان الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اور ان کے درمیان خلا ہے، اور اتنا بڑا خلا ہے جتنا خلا زمین اور آسمان کے درمیان ہے، جس طرح بعض احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی ان آسمانوں کی طرف نظر دوڑا کے دیکھو، آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اتنی وسیع کائنات ہے، اتنی وسیع کائنات ہے، لیکن تمہیں کہیں کوئی کجی، کہیں کوئی کمی، کہیں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک جو کامل صفات والا ہے، جس کی ہر صفت، جس کے اندر انگن صفات ہیں، ہر صفت اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور کامل صفات کا حامل رب العالمین ہے۔ یہ اصل میں اس کی تخلیق ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نہ دیکھو، فرجع البصر هل تری من فطور، یہ نظروں کو بار بار لوٹاؤ، ایک دفعہ دیکھو، دوسری دفعہ دیکھو، تیسری دفعہ دیکھو، وہ بھی دیکھیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور وہ بھی دیکھیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ کوئی عیب نکال کے دکھائیں، کوئی کمی، کوئی کجی، هل تری من فطور، کیا کہیں کوئی شگاف ہے، کیا کہیں کوئی سوراخ؟ فرمایا ثم ارجع البصر کرتین، یہ ایک دفعہ نظر نہ لوٹاؤ، یہ اپنی نظر کو بار بار لوٹاؤ۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، اے اعتراض کرنے والے، اے اللہ کی تخلیق میں کوئی خامی تلاش کرنے والے، ینقلب الیک البصر خاسئا، تیری نظر تیری طرف نامراد لوٹ آئے گی، کوئی عیب نہیں پا سکے گی۔ وہو حسیر، اور وہ حسرت زدہ ہوگی کہ مجھے کوئی کمی نظر آ جاتی، کوئی عیب نظر آ جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی بات کرتے ہیں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے زینت دی آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ۔ یہ جو ہمیں اجرام فلکی، یہ جو ہمیں ستارے سیارے یہ نظر آتے ہیں روشن رات کو، دن کو تو سورج کی روشنی میں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، تو رات کو جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہمیں وہ نظر آتے ہیں۔ تو ہم نے آسمان دنیا کو ان چراغوں کے ساتھ زینت دی ہے۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی اجرام فلکی ہیں یہ آسمان دنیا کے ساتھ متعلق ہیں، یعنی یہ آسمان دنیا سے نیچے نیچے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آسمان دنیا سے اوپر نہیں ہے۔ میں نے اس لیے یہ کہا کہ کائنات جتنی بھی وسیع ہو جائے، یہ پوری کی پوری کائنات پہلے آسمان کے نیچے ہے، پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، یہ چیزیں ہمارے ہوش و حواس، عقل و ماورا سے اوپر ہیں، اور اس سے اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی طاقت اور اللہ رب العالمین کی عظمت کا، کبریائی کا پتہ لگتا ہے ہمیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کے لیے بنایا ہے۔ شیطان آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر سیڑھی بنا کر آسمان تک چڑھ جاتے ہیں، اور وہ فرشتے جو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں بعض وہ باتیں جو اللہ نے فرشتوں کو وحی کی ہوتی ہیں، فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، تو بعض دفعہ شیطان ان باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان شیطانوں کو آسمان سے شہاب ثاقب ان پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جن، کوئی سرکش شیطان اگر کوئی بات اچکنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بات اچک لیتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا ہے۔ یہاں اس کو ذکر کیا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ان ستاروں کو، ان چراغوں کو، ان شہاب ثاقب کو شیطانوں کے مارنے کے لیے بنایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، ان شیطانوں کے لیے جو فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے فل پروف نظام بنایا ہے، لیکن اللہ نے جنوں کو یہ طاقت دی ہے کہ جن آسمان تک پہنچ کر
آسمان پہ پہلے تو وہ بہت زیادہ جاتے تھے اور بہت زیادہ گھات لگا کر انہوں نے جگہ مقرر کی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد شیطانوں کا یہ آسمان کی باتیں سننا کافی ہو گیا۔ سورہ جن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اللہ جنوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جنوں نے کہا پہلے تو ہم آسمانوں پہ ہم نے جگہ بنائی ہوئی تھی بیٹھنے کی، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب کوئی شخص جاتا ہے تو اپنے پیچھے ایک شہاب ثاقب گھات میں لگا ہوا تیار پاتا ہے۔ اب ہمارے لیے آسمانوں پر جانا اور آسمانوں کی باتیں سننا کافی مشکل ہو گیا ہے، ابھی بھی سن لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نظام میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے، اللہ نے آزمائش کے لیے یہ سلسلہ رکھا ہے۔ اللہ نے جنوں کو بھی، جس طرح ہم مکلف ہیں جن بھی مکلف ہیں، جنوں کو اللہ نے منع کیا ہے کہ جن یہ کام کریں، لیکن اگر جن یہ کام کریں تو اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، پھر ایسے سرکش جنوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کو شہاب ثاقب بھی لگ جاتا ہے، لیکن ہم نے ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، اپنی قدرت اپنی شان بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق عظیم الشان جو اللہ نے تخلیق پیدا فرمائی ہے، یہ تخلیق اللہ کی مخلوق جتنی عظیم ہوگی اللہ اس سے زیادہ عظیم ہوں گے۔ کسی کی مخلوق، کسی کی بنائی ہوئی چیز کتنی عظیم ہو، اس سے خالق کی عظمت کا پتہ لگتا ہے۔ اللہ نے اپنی عظمت بتائی ہے، اپنی شان بتائی ہے، اللہ کتنی عظمت والے، کتنی شان والے ہیں۔ اللہ اپنی شان، اپنی عظمت کیوں بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں اپنی مخلوق کو، انسان کو جس کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، کہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ذرا اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھ لینا چاہیے۔ یہ کوئی عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ کوئی تمہارے عام گورنر، عام تمہارے کسی عہدے دار کی بات نہیں ہے۔ کوئی وزیر، کوئی چیف منسٹر، کوئی پرائم منسٹر کوئی حکم دے دے، کوئی صدر حکم دے دے تو تمہارے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام کسی دنیاوی انسانی عہدے دار کی بات نہیں ہے، یہ اس اللہ رب العالمین کی بات ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جس کے لیے آسمان و زمین میں کبریائی ہے، اور جس کی مخلوق اتنی عظیم ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، تو وہ اللہ رب العالمین خود کتنا عظیم ہوگا اور وہ کتنا طاقتور ہے۔ اور ہم اللہ کے سامنے ایک ادنا سی مخلوق، جو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک بہت چھوٹی سی مخلوق زمین، سائنسدان کئی دفعہ ہمارے سامنے تصویریں پیش کرتے ہیں اس کائنات کی وسعت کی۔ جب اس کائنات کی وسعت کی تصویر ایک چھوٹے صفحے میں، ایک چھوٹی سکرین پہ ہمارے سامنے آتی ہے، تو کئی دفعہ اس بہت لمبی چوڑی اس تصویر کے اندر جہاں ہزاروں لاکھوں ستارے اور سیارے ہوتے ہیں، کہکشائیں ہوتی ہیں، اس تصویر کے اندر زمین کو جو ایک نقطے کی شکل میں بھی نہیں ہمارے سامنے ہوتی، وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے اس تصویر میں کہ ہمیں زمین نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ کی مخلوقات میں سے زمین ایک چھوٹی سی مخلوق، اس چھوٹی سی مخلوق کے اندر ہماری حیثیت ایک ذرہ کے برابر ہے، اور ہم کس طرح اللہ رب العالمین کا مقابلہ کرتے ہیں، اور کس طرح ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا اللہ رب العالمین سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان کرتے ہیں، اپنی شان بیان کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے ذرا اللہ کی عظمت کو اپنے سامنے رکھ لینا چاہیے۔ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو؟ اللہ تو وہ ذات ہیں کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ اللہ کی مخلوقات اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ اللہ کا حکم نازل ہو جائے پہاڑ پر، اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اللہ کے خوف سے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، یہ پہاڑ جس کو اللہ نے اتنا مضبوط بنایا ہے، یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے جب اس پر اللہ کا حکم اترتا ہے۔ یہ آسمان زمین کی تو بہت چھوٹے ہیں، اللہ کی بہت بڑی مخلوق فرشتے ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی وسعتوں میں دیکھا، اپنی اصل شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق، قرآن کریم میں بھی ان 2 دفعہ دیکھنے کا ذکر ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پورے آسمان کے کنارے کو گھیرا ہوا تھا، اتنے بڑے تھے، 600 پر تھے ان کے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔
زمین آسمان کے درمیان ایک کرسی تھی جس پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے بڑے سیدنا جبریل امین علیہ السلام. جب اللہ کا حکم اترتا ہے آسمانوں میں فرشتوں پر تو سب فرشتے اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اتنی اللہ کی عظیم مخلوق، اتنی اللہ کی عظیم مخلوق. آپ کو پتہ ہے فرشتے کتنے بڑے ہیں؟ جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر تیز رفتار پرندہ، اس دور میں جو تیز رفتار چیز تھی، سب سے تیز رفتار پرندہ، عقاب، باز، ان کی رفتار سب سے تیز رفتار اس دور کے مطابق، کیونکہ عرب کے بدوؤں کے لیے، عرب کے لوگوں کے لیے یہی سب سے تیز رفتار چیز تھی. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تیز رفتار پرندہ اڑے 700 سال تک اڑتا رہے، جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اگر ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا وہ فاصلہ طے کریں، 700 سال تک اڑتے رہیں، ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک نہیں جا سکتے. اتنے وہ عظیم فرشتے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں. اور جب ان فرشتوں پر اللہ کا حکم اترتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ سب بے ہوش ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان اللہ بیان کر رہے ہیں. کیا مقصود ہے اس سے انسان کے سامنے اللہ کی ہیبت، اللہ کا ڈر پیش کرنا مقصود ہے. جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر انسان اللہ کی نافرمانی کرنے کی جرت نہیں کرے گا. اور اللہ سے حقیقی ڈرتا کون ہے؟ جو اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ جانتا ہے. ہمیں اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اٹکل پچو لگا کر نہیں. قرآن و حدیث کے صریح دلائل، قرآن و حدیث کو پڑھنا چاہیے اور قرآن و حدیث سے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سوائے اس کے کہ نہیں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے جو جانتے ہوتے ہیں. جو اللہ کو جتنا جانیں گے، اللہ کی جتنی عظیم صفات پڑھیں گے، اتنا ان کے دل میں اللہ کی ہیبت، اللہ کا خوف ہوگا. اور جب اللہ کی ہیبت، اللہ کا خوف ہوگا، یہ اللہ کی ہیبت، اللہ کا خوف ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے گا اور ہمیں اللہ کی جنتوں کا حقدار بنائے گا. جنت میں جانے کا یہ نسخہ کیمیا ہے، اللہ کی عظمت ہمارے سینوں میں پنہا ہو. اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں اللہ نے تیار کی ہیں. سورہ نازعات میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈر کر اپنی خواہش کے پیچھے لگنے سے بچتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت تو ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ ہے. تو سب سے بڑی حقیقت ہمارے ذہنوں میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی پہچان ہو. قرآن یہ پہچان کرواتا ہے بار بار، اللہ کی مخلوق کی پہچان کرا کر. ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ کی مخلوق سے اللہ کی عظمت کا پتہ لگتا ہے. تو اللہ نے سورہ ملک کے شروع میں اپنی یہ عظمت، اپنی شان بیان کی ہے، اپنی عظیم مخلوق کو، بڑی مخلوقات کو بیان کر کے. پھر اللہ اپنی عظیم مخلوق بیان کر کے فرماتے ہیں کہ تم نے جب اپنے خالق، اپنے مالک کی پہچان کر لی تو پھر اب ذرا غور کرو وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو اپنے اس عظیم رب کا کفر کرتے ہیں، اپنے اس عظیم رب کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، پھر اللہ نے ان کے لیے سنو کیا تیار کیا ہے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب. یہ جہنم کا عذاب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے منکر کا. اللہ کا منکر کون ہے؟ اللہ کا منکر، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا منکر وہ ہے جو کہتا ہے منہ سے میں اللہ کو نہیں مانتا. صرف یہ اللہ کا منکر نہیں ہے. اللہ کا منکر وہ بھی ہے جو اللہ کے ہونے کا انکار کر دے، جس طرح دہریے اور اتھیسٹ ہیں. اور اللہ کا منکر وہ بھی ہے جو منہ سے کہتا رہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، لیکن اللہ کی بات نہ مانے، وہ بھی اللہ کا منکر ہے، وہ بھی اللہ کے احکامات کا منکر ہے. اللہ کو ماننا سب کچھ نہیں ہے، کئی دفعہ میں نے ذکر کیا اللہ کی ماننا. بہت سارے لوگ کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، قادیانی ہیں، اللہ کے بڑے نافرمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں. مشرکین مکہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اگر ان سے سوال کرو مشرکین مکہ سے کہ ان کا خالق کون ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے اللہ. اللہ کو اللہ ماننا صرف کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا.
صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، اس عبادت میں اللہ کے سامنے جھکنا بھی آتا ہے، اللہ کے سامنے عبادت کرنا بھی آتا ہے، اللہ سے دعائیں کرنا بھی آتا ہے، اللہ پر توکل کرنا، صرف اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی باتیں ماننا، یہ سب چیزیں عبادت کے اندر آتا ہے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر، میں نے پچھلے بعض جمعوں میں اس موضوع پر بات کی تھی کہ اگر اللہ کی اطاعت چھوڑ کر ہم دوسروں کی اطاعت کریں تو یہ دوسروں کی عبادت ہو جاتی ہے۔ حکم دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کیونکہ جو خالق ہے وہی آمر ہوگا۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ نے ہی تخلیق کی ہے تو اللہ کا حکم چلے گا۔ الا لہ الخلق والامر، اور فرمایا ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلے کا اختیار مگر اللہ کا۔ اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ماننی۔ اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی اللہ کا منکر ہے۔ تو فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، بہت ہولناک جگہ ہے، بہت خوفناک ہے جہنم۔ فرمایا جہنم اتنے ہولناک ہے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اللہ کے منکر، اللہ کے احکامات کے منکر، جب یہ جہنم میں پھینکے جائیں گے والعیاذ باللہ، سمعوا لہا شہیقا، جہنم کی چیخیں سنیں گے۔ جہنم کی چیخیں کیوں؟ چیخیں تو جہنم والوں کی ہونی چاہیے، یہ جہنم کی چیخیں ہوں گی غضب کے مارے، جو جہنم چیخ رہی ہوگی، جو چلا رہی ہوگی اپنے دشمنوں کے لیے۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ جہنم کا بھی دشمن ہے۔ جہنم کہے گی آؤ میرے اندر، چیخ چلا کر کہہ رہی ہوگی، غیظ و غضب کے ساتھ کہہ رہی ہوگی، آؤ میرے اندر، آج میں تم سے نمٹتی ہوں، تم میرے رب کے نافرمانی کیسے کرتے رہے۔ یہ ندا صرف جہنم نہیں لگاتی، یہ ندا اس کائنات کی ہر مخلوق لگاتی ہے۔ یہ ندا صرف جہنم نہیں لگاتی، صرف جہنم اللہ کے منکروں پر غضبناک نہیں ہوتی، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سارے اجرام فلکی، یہ سارے جانور، یہ ساری اللہ کی مخلوقات اللہ کے نافرمانوں پر ناراض ہوتی ہیں۔ یہ زمین ہمیں ندا لگاتی ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، زمین کہتے ہیں زمین کہتی ہے اللہ کی زمین پہ چل کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، ایک وقت آنا ہے تم نے میرے اندر آنا ہے، میرے اندر کیڑے بھی ہیں، میرے اندر بچھو بھی ہیں، میرے اندر سانپ بھی ہیں، میں تم سے نمٹ لوں گی۔ اور یہ آسمان، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یہ خوش ہوتا ہے، یہ زمین خوش ہوتی ہے، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ ناراض ہوتے ہیں۔ جہنم چیخے گی جب جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، جب وہ ڈالے جائیں گے جہنم میں، سمعوا لہا شہیقا، وہ جہنم کی چیخیں سنیں گے، وہی تفور، اور وہ ابل رہی ہوگی جہنم غصے کے مارے۔ تکاد تمیز من الغیظ، اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ وہ پھٹ ہی جائے غصے سے، اتنا اس کو غصہ ہوگا جہنمیوں پر کہ قریب ہے وہ غصے سے پھٹ ہی جائے۔ یہ صرف جہنم میں داخل ہوتے وقت جہنم کی چیخیں نہیں ہوں گی، ابھی دور ہوں گے لوگ جہنم سے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب جہنمی لوگ جہنم کو دور سے دیکھیں گے، اور جب جہنم جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی تو وہیں سے جہنمی جہنم کی چیخیں سنیں گے، اس کا غیظ و غضب سنیں گے جہنم کا۔ قریب ہے کہ یہ پھٹ جائے غصے سے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی جہنم میں کوئی فوج ڈالی جائے گی، پوری جماعت جب جہنم کے اندر ڈالی جائے گی، والعیاذ باللہ، سألہم خزنتها، جہنم کے دروغہ، جہنم کے پہرے دار جو فرشتے ہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے جہنم کے پہرے دار نہیں بنائے مگر فرشتے۔ فرشتے ہیں جو جہنم پر اللہ نے مقرر کیے ہیں، جنت کے لیے بھی فرشتے مقرر کیے ہیں، جہنم کے لیے بھی فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اور یہ فرشتے کیسے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ فرشتے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بہت سخت دل اور بہت ہی طاقتور، غلاظ بہت ہی غلیظ ہوں گے، سخت دل ہوں گے، رحم کا ایک قطرہ ان کے اندر نہیں ہوگا، اللہ نے ان کو پیدا ہی ایسے کیا ہے۔
شداد بڑے ہی سخت ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم اللہ جو حکم دے گا وہ ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے، پورا عذاب دیں گے جو اللہ نے عذاب تیار کیا ہے، والعیاذ باللہ۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جو ان کو حکم دیا جائے گا وہ کریں گے۔ تو یہ فرشتے جو جہنم کے داروغہ ہیں، یہ فرشتے جہنمیوں سے سوال کریں گے جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ الم یأتکم نذیر، دنیا میں جب تم تھے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی اللہ کی کتاب نہیں آئی، کوئی اللہ کا نبی نہیں آیا، کوئی اللہ کے نبی کا وارث نہیں آیا جو تمہیں جہنم سے ڈراتا، جو تمہیں جہنم کی ہولناکی سے ڈراتا، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ کیا پتہ لگا؟ اس سے پتہ لگا کہ دنیا کے اندر ڈرانے والے ہوتے ہیں اور ہیں بالکل۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ کوئی ایسی امت نہیں ہے ان میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا موجود ہے، یا نبی ہوتا ہے یا نبی کے ورثاء ہوتے ہیں۔ پتہ لگا کہ ڈرانے والے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اگر کوئی بندہ ڈرانے والوں کی ڈرانے والی باتیں سن کر اپنی اصلاح کر لے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، پھر جہنم میں جانے والا وہ ہوگا جو ڈرانے والوں کی ڈرانے والی باتیں نہیں سنے گا۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تم میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تم ان ڈرانے والے لوگوں کی باتیں سن کر اپنی اصلاح کر لیتے۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں اپنی نافرمانی سے؟ اللہ رب العالمین نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، سب سے سخت عذاب دنیا کے اندر آگ کا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا سخت عذاب ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی شخص اگر کسی کو قتل کرے، کسی کو جائز طور پر بھی قتل کرنا ہو، اس کو آگ کا عذاب نہیں دینا چاہیے۔ آگ کا عذاب صرف آگ کا رب دے سکتا ہے، کیونکہ یہ سخت ترین عذاب ہے، اور یہ دنیا میں سب سے سخت عذاب آگ کا عذاب ہے، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، والعیاذ باللہ۔ دنیا کے اندر انسان اگر اللہ معاف کرے وہ آگ میں جل جائے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن تو یہ تکلیف ختم بھی نہیں ہونی، قیامت کے دن تو موت بھی کوئی نہیں آنی۔ قیامت کے دن اللہ نے موت کو پہلے ذبح کر دینا ہے اور موت کو پہلے ختم کر دینا ہے، اور ندا لگ جائے گی کہ اب کوئی موت نہیں ہے، جو نیک ہے وہ اور جو نعمتوں میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں میں ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہے اللہ کے عذابوں میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذابوں میں ہے، والعیاذ باللہ۔ جہنم کے اندر جہنمی موت کی تمنا کرے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا جب جہنمیوں کو جہنم میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا اور جہنم کے اندر بڑی تنگ جگہ ہوگی تو جہنمی اس وقت موت کو پکاریں گے، دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا موت کو پکاریں گے۔ اللہ طنز کرتے ہوئے فرمائیں گے، یا اللہ کے فرشتے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا آج ایک موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا آج ہزاروں موتوں کو پکارو، تمہارے پکارنے سے کیا ہونا ہے؟ موت آج آ تو نہیں جانی، یہ تکلیف ختم تو نہیں ہو جانی، یہ تکلیف بڑھ سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی۔ فلن نزیدکم الا عذابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا چکھو ہمارا عذاب، یہ تمہارا عذاب گھٹ نہیں سکتا، بڑھ سکتا ہے، یہ بڑھے گا کم نہیں ہوگا۔ دنیا کی آگ ہم جلاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہلکی ہونے لگتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلما خبت زدناہم سعیرا اگر تمہارے تصور میں ہے جہنم کی آگ ہلکی ہونے لگے گی، اللہ فرماتے ہیں جب وہ ہلکی ہونے لگیں گی ہم اس کو مزید بڑھا دیں گے، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ اتنا سخت عذاب ہے اور اللہ نے ہمیں اس سے ڈرایا ہے، اللہ کی طرف سے ڈرانے والوں نے ہمیں اس سے ڈرایا ہے، اور اگر ہم پھر بھی نہ ڈریں اور اگر ہم پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ہم نہ بچیں تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جہنم میں جانا ہوگا، اور جہنم میں جہنم کے دروغے پوچھیں گے کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر جہنمی کہیں گے ڈرانے والے آئے تھے، فکذبنا لیکن ہم نے جھٹلا دیا تھا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء ہم نے کہا اللہ نے کوئی شے ہی نہیں اتاری،
ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو گمراہی میں ہو، تم ہمیں غلط باتیں بتا رہے ہو۔ اللہ کے ڈرانے والے ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے اور ہم آگے سے انکار کر دیتے تھے، ہم کہتے تھے یہ اللہ کی باتیں نہیں ہیں، اللہ نے تو کوئی شے ہی نہیں اتاری۔ کئی دفعہ لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کو قرآن کے ذریعے دعوت دی جائے، کئی لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کی باتیں نہیں ہیں، اللہ کی باتیں نہیں ہیں، تو مولویوں کی اپنی باتیں ہیں، مولویوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ بڑا آسان حل ہے قرآن و سنت کا انکار کرنے کا کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں ہم کیوں مانیں؟ آپ مجھے بتائیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں ہیں، اور یہ جو ہم قرآن کریم میں پڑھ رہے ہیں کہ جہنمی کہیں گے ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، کیا فرق ہے دونوں باتوں میں؟ ایک ہی بات ہے۔ لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا جائے، قرآن پڑھ کے سنایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سنائی جائے، تو لوگ آگے سے انکار کرتے ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا فرمان نہیں ہے، تم گمراہی میں ہو، تم غلط ہو۔ اور پھر کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے کاش کہ ہم اگر سنتے ہوتے دنیا کے اندر، یہ کان اللہ نے دیے تھے سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، نبی کی بات سننے کے لیے، واعظ سننے کے لیے، کاش کہ ہم دنیا میں سنتے ہوتے۔ او ناقلو، اللہ نے دل دیا تھا عقل کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، کاش کہ ہم عقل کرتے ہوتے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم بھڑکتی ہوئی آگ ہوتے آج۔ فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، پس دوری ہے ایسے جہنم والوں کے لیے۔ یہ قیامت کے دن کا اعتراف کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، قیامت کے دن کی پیشمانی ندامت کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، یہ دنیا کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے اگر کوئی دنیا کے اندر اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے پھر آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنا ڈر نصیب کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہمیں بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر لوگ پیدا کیے ہیں، انسان پیدا کیے ہیں، ان انسانوں کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو اپنے آپ کو مومن ایمان والے کہتے ہیں، اور صرف کہتے نہیں ہیں بلکہ وہ ایمان والے ہیں بھی۔ جب ان کے سامنے کوئی اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات آئے تو وہ کہتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم مانیں گے، ہم اطاعت کریں گے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی باتیں سنتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے دعوت پہنچتی ہے لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، ان کو اللہ کا حکم سنایا جائے نہ سنایا جائے ان کے لیے یہ برابر ہے۔ یہ دو گروہ ہیں، اللہ نے ان دونوں گروہوں کے بارے میں مختصر فرمایا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنتی ہے ایک گروہ جہنمی ہے والعیاذ باللہ۔ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ کیا ہوتے ہیں؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگے ہونے سے کیا مراد ہے؟ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ان کو دیکھ کر نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے ان پر، اور اللہ فرماتے ہیں ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ونحن له عابدون، یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی باتیں ماننے والے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہوتی ہے۔ فرمایا جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کو تین باتیں ایسی ہیں کہ وہ تین باتوں سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ ان تین باتوں میں سے پہلی بات، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ پہلی چیز جس سے ایمان والوں کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اگر کسی شخص کے نزدیک دنیا جہاں کی ساری محبتیں ہیج ہوں اور اس کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، ایسا بندہ ایمان کا مزہ چکھتا ہے، اس کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کے سامنے سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ دنیا کی ساری محبتیں، دنیا کی ساری خواہشیں، دنیا کے سارے تعلقات وہ پس پش ڈال دیتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لیتا ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے اگر وہ کسی سے محبت کرے دنیا میں
دنیا کی چیزوں سے محبت ہو سکتی ہے. دوسرا وہ شخص اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو کرے, اگر اللہ نے منع کر دیا تو رک جائے. ان یحب المرء لا يحبه الا للہ, یہ دوسرا شخص ہے. اگر وہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے, کسی چیز سے محبت کرتا ہے, اللہ کے لیے محبت کرے کسی چیز سے. اور تیسرا شخص وہ ہے جو ایمان کا مزہ, ایمان کی مٹھاس پاتا ہے کہ وہ اگر ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد کفر میں جانے کو, اللہ کے نافرمانی کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. ایک بندے کو اپنے ایمان لانے پر, اللہ اور اللہ کے رسول کا تابع فرما ہونے پر فخر ہو اسے, اور وہ کہے کہ میرے لیے سب سے بڑی دولت اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے, اور میرے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا انکار ایسے ہے جیسے جہنم میں, جیسے آگ میں جانا میرے لیے. تو یہ 3 لوگ ہیں صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق جو ایمان کی مٹھاس پاتے ہیں. کل آپ کو پتہ ہے, کل 14 فروری جس کو ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں اور جس کو محبت کا دن کہتے ہیں, تو ہماری محبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. ایمان والوں کی محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے, اور ایمان والے اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے. اور جہاں اللہ کی نافرمانی آ جائے تو وہ ایمان والے پھر اس سے دور ہٹ جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول, ان کی محبت, ان کے احکامات ان کے سامنے نہیں ہوتے, ان کے سامنے اپنے آقاؤں کے, اپنے شیطانوں کے. قرآن کریم ان کو شیطان قرار دیتا ہے. قرآن کریم منافقین کی بات کرتا ہے دنیا کے قرآن کریم کے اندر, اور وہ کہتا ہے منافقین اپنے شیطانوں کو, اپنے سرداروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے, یہودیوں کو. کچھ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھنے کی بجائے اپنے سرداروں اور جن کو وہ ہیرو سمجھتے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا طرز عمل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ محبت کا دن ہے بھی, جس طرح وہ کہتے ہیں محبت کا دن ہے, تو یہ ان لوگوں کی محبت کا دن ہے. یہ کفار کے لیے محبت کا دن ہے, یہ انہوں نے بنایا ہے, یہ مسلمانوں نے نہیں بنایا. یہ اسلام کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے, ہمارے جو ہیرو ہیں, ہمارے جو سلف صالحین ہیں, ہمیں ان کے ہاں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. اگر یہ محبت کا دن ہے تو یہ محبت کا دن ان کے ہاں ہے. ہمارے ہاں تو جن لوگوں سے محبت کرنی چاہیے, جن سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, ہماری ان سے محبت ہر وقت ہے, ہر لمحے ہے. ہمیں ان سے محبت کرنے کے لیے کوئی دن مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے یہ محبت کا دن ہے بھی نہیں, یہ تو فحاشی کا دن ہے. اس کے اندر کون شوہر اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرتا ہے, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے؟ اس کے اندر تو غیر مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں. یہ تو فحاشی کا دن ہے, یہ تو اللہ معاف کرے زنا کا دن ہے, اور اللہ کو غیرت دلانے کا دن ہے. اللہ معاف کرے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ غیرت کب آتی ہے؟ صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی غیرت مند ہے تو اللہ رب العالمین ہے. انسان کو دنیا کے اندر غیرت آتی ہے. حدیث مبارکہ ہے سب سے زیادہ غیرت اللہ کو آتی ہے. اور اللہ کو سب سے زیادہ غیرت کب آتی ہے؟ جب دنیا کے اندر فحاشی ہوتی ہے, جب دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, جب غیر مرد اور عورت غیر شرعی تعلقات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, تو اللہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق. تو ہمیں اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے, ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھائے بھی اور سیدھا راستے پر چلائے بھی. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم, یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے, یہ نبیوں کا, صدیقین کا, شہداء کا, صالحین کا راستہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ مغضوب علیہ لوگوں کا, یہ عیسائیوں کا راستہ نہیں ہے. ہم نے یہود و نصارہ کے راستے پر نہیں چلنا, ہم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی, ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب فرمائے.